والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرما کر انسانوں پر، لوگوں پر، اپنے بندوں پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور آخرت میں اپنا بہتر سے بہتر ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا قرآن پر عمل ہوگا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جن جن حکموں کو ذکر کیا ہے اس پر ہمارا عمل ہوگا تو ہمیں اس قرآن کے ذریعے اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا خوب اکرام کریں گے. قرآن کریم میں ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، سورہ ملک. 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. حدیث شریف میں اس سورت کی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے. میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں، سورہ ملک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیت کی ایک ایسی سورت ہے کہ وہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کی مغفرت کریں. وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ سورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ، تمہاری طبیعت مچل جائے. پھر کہا کہ تم خود اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے پڑوسی کو بھی اس سورت کی تعلیم دو، یہ سورت سکھاؤ، سورہ ملک، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے کل قیامت کے روز. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ کاش، یعنی کیا ہی اچھا ہوتا، اور میری دلی یہ خواہش ہے، دل کی یہ خواہش ہے کہ میری امت کا ہر ایک فرد اس سورت کو اپنے دل میں لے لے، یعنی اس کو یاد کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے. یہ نبی کی خواہش تھی. اللہ پاک ہم سب کو قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है और मुल्क की हर एक चीज़ है, मखलूक़ात उसके कब्ज़े में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये सारी मखलूक़ात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो जिसके साथ जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, जो चाहे वैसा मामला कर सकता है। किसी को पैदा कर सकता है, जिसको चाहे वो मार सकता है, और जिसको भी चाहे वो इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे वो ज़लील कर दे। ये सब उसके कब्ज़े में है। जिसको चाहे हुकूमत दे दे, जिसको चाहे अमीर कर दे, जिसको चाहे फ़कीर कर दे। और ये सब सारा निज़ाम मसलिहत के तहत अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम चला रहे। और जो हो रहा है दुनिया में ये अल्लाह तबारक व तआला से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। हमको मालूम है तो अल्लाह तबारक व तआला भी हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, बाखबर है। और हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ात को पेश कर रहे हैं कि तुम्हारा रब कैसा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो ऐसा है कि जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? इसलिए कि वो जांचे, परखे, आजमाए और तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात को, ज़िंदगी और मौत को क्यों पैदा किया? इम्तिहान लेने के लिए कि कौन अच्छे अमाल करके आता है। ये मकसद है ज़िंदगी और मौत को पैदा करने का। कि अगर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मौत को पैदा करते तो आज हम में से कोई भी यहाँ पर ज़िंदा न रहता। कोई भी मखलूक़ात इस ज़मीन पर, कोई भी जानदार चीज़ मौजूद न रहती, वजूद में न आती। इसलिए कि हम मौत ही में रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया, उसके साथ ज़िंदगी को भी पैदा किया। अगर अल्लाह ताला किसी को ज़िंदगी न देते तो वो शख्स कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स मर गया है, उसके पास से ज़िंदगी ख़त्म, सब ख़त्म हो गया। ना वो कुछ बोल सकता है, ना वो कुछ काम कर सकता है, ना वो खा सकता है, ना पी सकता है। एक सुबहान अल्लाह कहने का भी वो मोहताज है। इसलिए कि ज़िंदगी ख़त्म, टाइम ख़त्म हो गया उसके पास, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? दोनों चीज़ों को पैदा किया, मौत को भी पैदा किया और ज़िंदगी को भी पैदा किया। अगर सिर्फ मौत ही मौत वाक़ई होती तो कोई कुछ काम भी किसी से नहीं होता था, और सिर्फ ज़िंदगी ही ज़िंदगी होती, जीना ही जीना होता, मौत न होती तो इंसान अपने आप को भुला देता। कि अगर किसी को बिलफर्ज मान लिया जाए कि मरना नहीं है,
تو اب انسان کیا کرتا؟ جو جی میں آئے وہ کرتا، اس لیے کہ اب موت تو آنی ہے نہیں، مرنا تو نہیں ہے، اب کیا کرے پھر؟ جو چاہے وہ کرو۔ لیکن موت کا سن کے اللہ نے موت کو یاد دلا کر، موت کو سامنے رکھ کر، اسی لیے اللہ نے موت کو پیدا کیا کہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ وہ چاہے دنیا میں اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے کتنے ہی گل چھرے کیوں نہ اڑا لے، لیکن جب موت کا تذکرہ سنے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائیں گی کہ نہیں، یہ زندگی اور مجھے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے بلکہ مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو موت کے ڈر سے وہ کیا کرے گا؟ اچھے اعمال کرنے لگے گا۔ یہ مقصد ہے موت کو پیدا کرنے کا، موت سے ڈر کر اپنی آخرت کو تیار کر لے گا، اپنی آخرت کو آباد کر لے گا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ اعمال کرتا ہے، کون زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کا، کوانٹیٹی کا مطالبہ ہم سے نہیں فرما رہے بلکہ اخلاص کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اعمال چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، اس عمل کی کوالٹی اچھی سے اچھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے عمل کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں سے دور رہے اور ان سے پرہیزگاری اختیار کرے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، موت اور حیات کو وجود بخشا، تو کیا وہ ذات چھوٹی ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ بہت بڑی ذات ہے، عالی شان ہے۔ اگر تم نافرمانی میں زندگی گزار کر جاؤ گے تو وہ سخت تمہاری پکڑ کرے گا، اور اچھے کام کر کے جاؤ گے تو وہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا، 7 آسمان بنائے۔ کیسے بنائے؟ ایک کے اوپر ایک نہیں، بلکہ ایک آسمان بنایا، پھر اس کے درمیان دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، پھر دوسرا، پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان فاصلہ ہے، پھر تیسرا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں، یعنی ان آسمانوں میں تو کوئی بھی ذرہ برابر خرابی نہ پائے گا۔ اللہ نے آسمان بنائے، کیا ہمیں کچھ اس میں عیب نقصان نظر آتا ہے؟ اس میں تو یہ غور کرنے کی دلیل ہے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، چاروں طرف سے دیواریں لگاتے ہیں اور پھر کالم کھڑے کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمارا چھت محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں اللہ کی اس قدرت پر کہ ہمارا اللہ وہ کیسا عظیم اللہ ہے، اور وہ کیسی ہستی ہے، وہ کیسی ذات ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا
اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کیا کہیں تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے؟ نہیں، بغیر ستون کو اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا۔ اور اللہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو، کیا کہیں تمہیں یہ آسمان کہیں سے پھٹا ہوا نظر آتا ہے کہ اوپر سے کچھ گل رہا ہو، کوئی چیز گر رہی ہو، کہیں سے آسمان ٹکڑے ہو گیا ہو؟ نہیں، یہ قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو کہ کہیں کوئی عیب نقص نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اگر تم نقص ڈھونڈو گے تو تمہاری نگاہ ذلیل اور خوار ہو کر تمہارے پاس تھک ہار کر لوٹ جائیں گی، مگر تم ذرہ برابر بھی کمی، کجی، نقصان، عیب اپنے رب کی کاریگری میں نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ نقص تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کمال دیا ہے، خوبی دی ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیسا خوبصورت بنایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان میں کیا کیا؟ ستاروں سے مزین کیا آسمان دنیا کو، کہ کچھ ستارے ایک جگہ پر مقرر ہیں، کچھ ستارے یہاں سے وہاں سفر کرتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہے، آسمان کو خوبصورت بنایا، سجایا، سنوارا۔ اور دوسرا کام ان ستاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ شیطان جو اوپر جاتے ہیں، ہم ان ستاروں سے ایک شعلہ نکال کر ان شیطانوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ اوپر جا کر فرشتوں کی خبریں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم جو دیکھتے ہیں کہ تارا ٹوٹتا ہے، تو اصل میں سے وہ تارا پورا مکمل نہیں ٹوٹتا، بلکہ جو ستارے ہیں اس میں سے ایک شعلہ نکلتا ہے اور وہ شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے، مار کر۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں عذاب وَأَعْتَدْنَا عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ کہ جہنم کا عذاب ہم نے ان شیاطین کے لیے تیار کر رکھا۔ پھر آگے اللہ نے کافروں کا ذکر کیا کہ کافروں کو بھی ہم ایسی جہنم میں ڈالیں گے کہ جو ایسی کھولتی ہوئی ہوں گی جیسا کہ دنیا میں گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور وہ جوش مارتے ہوئے اور کھولتے ہوئے گدھے کی سی اس کی آواز ہوں گی، اور اس میں نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ کی تخلیق میں، اور پھر اپنے اللہ کی قدرت کو جانیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اور جس طرح وہ چاہ رہا ہے ہم ویسی زندگی گزاریں اور اطاعت گزار بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔